نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح سماجی مسائل کے لیے موجودہ مذاہب کے پیش کردہ حل، اور عنوان ہے لبرلزم۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے دنیا میں اس وقت موجود الہامی، غیر الہامی اور انتظامی مذاہب کے وہ پیش کردہ حل رکھ رہا ہوں جو انہوں نے انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں وہ انسان کے سماجی مسائل کو کما حق حل نہیں کر سکے۔ اسی طرح جتنے غیر الہامی مذاہب ہیں وہ بھی انسان کے سماجی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی انتظامی مذاہب ہیں وہ بھی سارے کے سارے انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپا دھاپی، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، تو تکار وغیرہ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور دنیا کی مختلف اقوام ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگی ہوئی ہیں۔ انسان پرامن نہیں ہے اور سماجی مسائل جو ہے وہ جوں کے تو ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم چونکہ ایک نئے نظریہ کی تلاش میں، ایک جدید نظریہ حیات کی تلاش میں، میں آپ حضرات کے سامنے الہامی اور غیر الہامی اور انتظامی مذاہب کے پیش کردہ حل رکھ رہا ہوں، اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حل جو ہیں یہ ناکام کیوں ہوئے، یہ مذہب انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام کیوں ہوئے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے الہامی مذہب جن میں یہودیت تھا، عیسائیت شامل تھا، اسلام تھا، یہ تینوں مذہب آپ کے سامنے رکھ دیے اور ان کی ناکامی کی وجوہات بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ حضرات کے سامنے لبرلزم کو رکھا تھا، تو میں نے آج آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنی ہے کہ لبرلزم ایک اچھا نظریہ حیات ہونے کے باوجود، ایک اچھی آئیڈیالوجی ہونے کے باوجود دنیا میں انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام کیوں ہوا، حالانکہ یہ دنیا کے 4 بڑے بر اعظموں، جن میں کہ بر اعظم یورپ ہے، بر اعظم شمالی امریکہ ہے، بر اعظم جنوبی امریکہ ہے، بر اعظم آسٹریلیا ہے، دنیا کے ان 4 بڑے بر اعظموں میں لبرلزم کا نظریہ موجود ہے۔ وہاں پر تمام حکومتیں لبرل ہیں۔ صرف ایشیا اور افریقہ کے 2 بڑے بر اعظم ہیں جہاں لبرلزم کا نظریہ کار فرما نہیں ہے، یہاں کوئی لبرل حکومت موجود نہیں ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ یہ لبرلزم کا نظریہ دنیا میں انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام کیوں ہوا، اس کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ تو عزیزان محترم، لبرلزم جو ہے یہ ایک اپنی پیدائش کے وقت تو ایک غیر جذباتی نظریہ تھا، یعنی جب جان لاک تھا، تھامس ہابس تھا، جب ان لوگوں نے اس کو اختراع کیا، اس نظریے کو وجود بخشا، ان لوگوں نے اس کو کریٹ کیا، بنایا، اس کے تخلیق کاروں نے اس نظریہ کے اندر جذبات اتنی رکھی تھی، یہ نظریہ جذباتیت سے فارغ تھا اور یہ سائنٹیفک طرز فکر کے بالکل قریب تھا اور یہ فرد کا حامی تھا۔ جی، تو جذباتیت کا بڑا اس نظریہ نے مقابلہ کیا، جذباتی طرز فکر کے بالکل یہ اینٹی تھا، اور اس کا بڑا اس نے مقابلہ کیا، جذباتی طرز فکر کا۔ الہامی جو مذاہب تھے ان کا مقابلہ کیا، غیر الہامی مذاہب کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح انتظامی مذاہب کا بھی اس نے مقابلہ کیا، اور اس نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری پر زور دیا۔ تاہم آج یہ نظریہ جذباتیت سے خالی نہیں ہے، اور آج یہ نظریہ جان لاک کے راستہ کو چھوڑ چکا ہے، تھامس ہابس کے راستہ کو چھوڑ چکا ہے، جان سٹورٹ مل کے راستہ کو یہ نظریہ چھوڑ چکا ہے، اور اس طرح جان جیکبس روسو کے نظریہ کو بھی ان کے جو خیالات تھے، ان کے جو نظریات تھے، اس کو یہ چھوڑ چکا ہے، اور اسی طرح والٹیئر ان کے خیالات جو تھے اس کو بھی یہ نظریہ چھوڑ چکا ہے۔ تو آج یہ نظریہ جو ہے یہ جذباتی رنگ اختیار کر چکا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں 2 بڑے مسائل ہیں ہمارے سامنے، ایک کشمیر کا مسئلہ ہے اور دوسرا فلسطین کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، مغربی اقوام
جو ساری کی ساری لبرل اقوام ہیں، وہ اگر کشمیر اور فلسطین کے مسئلہ کو حل نہیں کر سکیں تو اس کا مطلب صاف ظاہر یہی ہے کہ یہ نظریہ جو ہے آج جذباتیت سے خالی نہیں رہا۔ یہ مغربی اقوام جو 4 بر اعظموں پر مشتمل ہیں، بر اعظم یورپ ہے، بر اعظم شمالی امریکہ ہے، بر اعظم جنوبی امریکہ ہے اور بر اعظم آسٹریلیا، سینکڑوں ممالک پر مشتمل ہیں۔ یہ لوگ اقوام متحدہ میں اکثریت رکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ مسئلہ کشمیر کو آج تک حل نہیں کر سکے، اس کے باوجود یہ لوگ مسئلہ فلسطین کو آج تک حل نہیں کر سکے۔ کیوں حل نہیں کر سکے؟ اس لیے حل نہیں کر سکے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ جذباتی رنگ اختیار کر چکے ہیں۔ اس نظریے میں آج جذباتیت جو ہے وہ عود کر رہی ہے، اور جذباتیت اس نظریہ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ یہ جان لاک کا نظریہ نہیں رہا، یہ تھامس ہابس کا نظریہ نہیں رہا، یہ جان سٹرٹ مل کا نظریہ نہیں رہا، یہ اپنے جان جیکوس روسو کا نظریہ نہیں رہا، اور یہ والٹیر کا نظریہ آج نہیں رہا۔ تو گویا کہ اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا طرز فکر بدل چکا ہے۔ اس کے خالقین نے اس کا طرز فکر غیر جذباتی رکھا تھا، سائنٹیفک اس کا طرز فکر تھا، لیکن آج یہ ایک نظریاتی آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک جذباتی طرز فکر کو اختیار کر چکی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لبرلزم کے ہیروز جو ہیں وہ دیگر مذاہب کے ہیروز سے مختلف ہیں۔ اب لبرلزم کی ہیروز جان لاک ہیں، تھامس ہابس ہیں، جان سٹرٹ مل ہیں، جان جیکوس روسو ہیں اور اپنے والٹیر ہیں۔ اسی طرح سوشلزم کے ہیرو اس سے مختلف ہیں، کارل مارکس ہیں، اس کے لینن ہیں، سٹالن ہیں، موزے تونگ ہیں، ان کے ہیروز جو ہے اس سے بڑے مختلف ہیں۔ تو ہیروز کا یہی فرق ہے جس کی وجہ سے دیگر مذاہب کے لوگ، دیگر نظریہ حیات کے لوگ، دیگر آئیڈیالوجیز کے لوگ لبرلزم کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، اور اس کے جذباتی طرز فکر کی وجہ سے بھی لوگ اس نظریہ حیات کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ قوانین اور جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی لبرلزم کے مختلف ہیں۔ لبرلزم کے قوانین دیگر نظریہ حیات سے مختلف ہیں، سیکولر نظریات ہیں ان سے مختلف ہیں، اور جو الہامی مذہب ہیں ان سے بھی لبرلزم کے قوانین اور اصول و ضوابط مختلف ہیں، اور جو غیر الہامی مذہب ہیں جیسا کہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، ان سے بھی ان کے نظریہ ان کے جو قوانین اور اصول و ضوابط ہیں لبرلزم کے وہ مختلف ہیں۔ تو اس طرح دیگر مذاہب کے لوگ، دیگر نظریہ حیات کے لوگ، دیگر آئیڈیالوجیز کے لوگ لبرلزم کے نظریہ کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ اب یہ دوسری وجہ ہوئی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ باقی مدد دنیا کے ساتھ بھی یہ نظریہ مطابقت پیدا نہیں کر سکا۔ اب ہم جانتے ہیں آج کہ پوری دنیا آج ایک گلوبل ورلڈ کی شکل اختیار کر گئی، پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اس مطلب ورلڈ پرسپیکٹو میں اگر آج ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ جدلیاتی جو اپنا یہ لبرلزم ہے یہ دیگر مذاہب کے ساتھ کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکا۔ دیگر مذاہب کے ساتھ اس کو ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے تھی، اسے اپنا طرز فکر غیر جذباتی رکھنا چاہیے تھا، دیگر مذاہب کو قبول کرنا چاہیے تھا، دیگر نظریہ حیات کو قبول کرنا چاہیے تھا، دیگر آئیڈیالوجیز کو بھی قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ان کے ساتھ کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں کی لبرلزم نے، اور کوئی ان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ حیات جو ہے لبرلزم دنیا میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ گو یہ اپنے ابتدائی وقتوں میں جب جان لاک کا دور تھا، جان روسو کا دور تھا، والٹیر کا دور تھا، جان سٹرٹ مل کا دور تھا، ان دنوں یہ کامیاب نظریے کے طور پر رہا اور 4 بر اعظموں کو اس نے گھیر لیا، لیکن آج یہ پوری دنیا میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اس لیے کہ باقی ماندہ مذاہب کے ساتھ یہ اپنا موافقت پیدا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور اسی طرح اس کے قوانین اور اصول و ضوابط بھی دیگر مذاہب سے، دیگر الہامی مذاہب سے، دیگر غیر الہامی مذاہب سے، دیگر انتظامی مذاہب سے یکسر مختلف ہیں۔ اور تیسری بات یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا طرز فکر بھی جذباتی ہو چکا ہے، پہلے غیر جذباتی تھا لیکن اب اس کا طرز فکر جذباتی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہیروز دیگر مذاہب کے ہیروز سے یکسر مختلف ہیں۔ یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جن کے سبب یہ نظریہ لبرلزم جو ہے دنیا میں حاوی نہ ہو سکا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔